حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بصرہ فتح ہو گیا، آج اس کے مضبوط قلعہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، اب ہماری منزل دمشق ہے، آپ بھی اپنے لشکر سمیت دمشق پہنچیں۔ بصرہ کی فتح سے شام میں شور مچ گیا۔ شاہ ہرقل کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ بے آسرا اور بے سہارا عربوں نے بصرہ پر قبضہ کر لیا اور اب دمشق کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر دمشق بھی ہاتھ سے نکل گیا تو گویا شام مفتوح ہو گیا۔ دمشق شام کا بہشت ہے، اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ تم میں کون بہادر ہے جو دمشق کے لیے جان لڑائے گا؟ کون شجاع ہے جو دمشق کو بچائے گا؟ یاد رکھو جو جری اسے بچائے گا زر و جواہر انعام میں پائے گا اور میرا دست راست کہلائے گا۔ دمشق مضبوط ہے، اس میں 12,000 فوج موجود ہے۔ اسرائیل حاکم دمشق ایک بہادر جنگجو جری اور صاحب تدبیر ہے، مگر اسے کمک بھیجنا ناگزیر ہے۔ کلوس نے اٹھ کر 10 بستہ عرض کی، بندہ اس خدمت کے لیے تیار ہے، میں عربوں کو ایسا سبق دوں گا کہ پھر کبھی سر نہ اٹھا سکیں، ایسی تلوار چلاؤں گا کہ عربی عورتیں میرے نام سے بچوں کو ڈرایا کریں گی، میری شمشیر ان کے دماغ سے سرکشی کا سودا نکال دے گی۔ شہنشاہ نے اسے شاباش دی اور آفرین کہا، دمشق کی فوجوں پر اس کی سیادت تسلیم کی، 5,000 کا لشکر جرار عنایت کیا، زر و جواہر سے اس کی جھولی بھری، حکم نامہ پر اپنی مہر لگائی اور دمشق کو روانہ کر دیا۔ کلوس منزلیں طے کرتا، شیخی بگاڑتا، تدابیر جنگ سوچتا دمشق پہنچ گیا اور شاہی حکم اسرائیل کو دکھایا۔ اس نے حکم نامہ دیکھ کر کلوس کا منہ چڑھایا اور کہا، اسرائیل کی زندگی میں کوئی اور دمشق کا سردار نہیں ہو سکتا۔ کلوس بھی بے تاب ہو گیا، شاہی حکم سے سرتابی کس کی مجال ہے، اسرائیل کو سرے تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ غرض دونوں میں اچھی خاصی تکرار نے جنم لے لیا۔ سردار یہ دیکھ کر گھبرائے، متفق ہو کر سمجھانے آئے کہ یہ وقت بحث و تکرار اور تیزی گفتار کا نہیں، دشمن دروازے پر دستک دے رہا ہے، ملک ہاتھ سے جا رہا ہے اور آپ متحد ہونے کی بجائے متفرق ہو رہے ہیں۔ دشمن دونوں کا دشمن ہے، اگر یہی حال رہا تو دمشق کا دفاع ہو چکا۔ اسرائیل نے کہا، اچھا ایک دن کلوس دشمن کا مقابلہ کرے اور دوسرے دن میں، اس طرح معلوم ہو جائے گا کہ کون بہادر ہے اور سرداری کس کو زیب دیتی ہے۔ کلوس نے یہ شرط منظور کر لی، دونوں نے اپنی اپنی فوجیں میدان میں لا جمائیں اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا لشکر ان کے مقابل اتار دیا، صفیں ترتیب دیں، دائیں بازو پر رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا اور بائیں پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیا۔ زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، میرے شیر دل بہادر، ذرا اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ، دشمن کو ڈراؤ، اسے مارو اور بھگاؤ، تلوار کا مزہ چکھاؤ اور بتاؤ کہ بہادر کس طرح لڑتے اور میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ حکم کی دیر تھی، بہادر مجاہد نے تلوار میان سے نکالی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ اس نے میسرا الٹ دیا، صفیں درہم برہم کر دیں، 400 رومی موت کی آغوش میں پہنچا دیے، پھر پلٹا باز کی طرح جھپٹا اور مارتا دھارتا میدان میں آ کھڑا ہوا۔ یہ ہمت، بہادری اور پھرتی دیکھ کر دشمن کے ہوش اڑ گئے، ان کے دل سینے میں کانپ اٹھے، حیرت سے مجاہد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، زرار واپس آ جاؤ۔ مجاہد نے سردار کا حکم سنا تو فوراً واپس آیا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، عرب کے شیر اور اسلام کے دلیر مجاہد، بڑھو اور دشمن پر اپنی بہادری کا سکہ جماؤ، ایک مجاہد کے ہاتھ دکھاؤ۔ ادھر حکم ملا، ادھر مجاہد نے گھوڑے کی باگ اٹھائی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور خدا کا نام لے کر دشمن کے میمنہ پر جا پڑا، صفوں میں ہلچل مچا دی، قتل کا بازار گرم کر دیا، دشمنوں کا خون ٹھنڈا کر دیا۔ کئی رومی قتل کیے، پھر غراتا ہوا دشمن کے ہجوم سے نکلا اور میدان میں مبارز طلب ہوا، مگر کسی رومی نے سامنے آنے کی جرت نہ کی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ واپس لشکر میں آ گئے۔ اب شمشیر الہی چمکی، حضرت خالد میدان میں آئے، گھوڑے کو دوڑایا، جنگی کرتب دکھائے، دونوں لشکروں سے تحسین وصول کی، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کے قلب پر تلوار چلانے لگے۔ بیلوں کی طرح رومی بہادروں کو ہنکانے لگے، جدھر کا رخ کرتے دشمن سمٹتا چلا جاتا۔
خدائی تلوار کا مقابلہ ممکن نہیں تھا، جو زد میں آیا بارے سر سے سبکدوش ہوا، جس نے راستہ روکا جہنم کی آغوش میں پہنچا، جو راستے میں آیا کچلا گیا، جس نے حملہ کیا تلوار کا لقمہ بنا، دشمن ہتھیار پھینک پھینک کر بھاگنے لگے، سیف الہی کے مقابل کسی کو تلوار اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، سینکڑوں خون میں نہا گئے۔ رومی لشکر سے نکل کر یہ شیر پھر میدان میں آیا، شیر کی طرح دھاڑا، بزدل رومیو، تم میں کوئی مرد میدان ہے تو آئے، جنگی کرتب دیکھے اور دکھائے، شمشیر اسلام کا گھاؤ آزمائے۔ دشمن مبہوت تھے، آخر کون موت کا سامنا کرتا؟ انہوں نے کلوس اور اسرائیل سے کہا، تم بہادر ہو، بہادری کا دم بھرتے ہو، ایک ایک کر کے میدان میں جاؤ اور لشکر کی ڈھارس بندھاؤ۔ کلوس نے کہا پہلے اسرائیل جائے، اسرائیل نے کہا تم سردار بن کر آئے ہو، سرداری کی سند لائے ہو، اپنی بہادری پر اتراتے ہو، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اب منہ کیوں چھپاتے ہو؟ میدان میں نکلو اور سب کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ اس تو میں کا فیصلہ کورا اندازی پر ہوا، کورا کلوس کے نام پر نکلا، وہ مجبوراً میدان میں آیا، ایک رومی کو اپنے ساتھ لایا تاکہ وہ اس کے کارنامے بتا کر عربی شاہ سوار کو دہشت زدہ کرے۔ رومی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم چند چھوٹی چھوٹی فتوحات پر نازاں ہو، تم نے بادشاہوں کی لڑائی نہیں دیکھی، ہمارے شہنشاہ کے پاس لاکھوں فوج ہے، بے شمار ہتھیار ہیں، بہت بڑی سلطنت ہے، ایران کی عظیم سلطنت بھی ہمارے شہنشاہ سے ڈرتی ہے، تمہارے پاس نہ سلطنت ہے، نہ فوج، نہ ہتھیار، بھوک اور افلاس تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، اپنی جان کیوں مفت میں گنواتے ہو؟ جانتے ہو کلوس سے مقابلہ ہے، جس کی ساری عمر جنگوں میں گزری ہے، جو ہمیشہ جنگ جیتا ہے، جس میں شیر کی سی طاقت اور چیتے کی سی پھرتی ہے، جان کی خیر چاہتے ہو تو اپنی سرحد کے اندر بھاگ جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رومی کی تقریر سنی تو ہنسے اور کہا، بزدل یہ میدان جنگ ہے، جان کی سلامتی درکار ہے تو بھاگ جا، تو نہیں جانتا کہ ہماری طاقت کا راز اسلام میں ہے، خدا ہمارا حامی و ناصر ہے۔ رومی نے ایسی روبدار آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی، گھبرا کر پیچھے ہٹا اور پھر لشکر میں پہنچ کر دم لیا۔ اب مجاہد اور کلوس میدان میں تھے، مجاہد نے کلوس کو پکارا، وہ بھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر سامنے آیا اور پوری طاقت سے نیزہ مارا۔ مجاہد نے وار خالی کر دیا اور نعرہ تکبیر لگا کر نیزہ مارا جو کلوس کی زرہ میں پھنس گیا۔ مجاہد نے زور دے کر جھٹکا مارا تو کلوس گھوڑے سے نیچے آ رہا، مجاہد نے فوراً اسے گرفتار کر لیا اور اپنے لشکر میں لے آیا، پھر میدان میں آیا اور حریف طلب کیا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر سستا لیں اور مجھے میدان میں نکلنے کی اجازت دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں میدان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، رہا آرام تو وہ آخرت میں میسر آتا ہے، میرے لیے اپنے آقا و مولا کی رضامندی سب سے بڑی راحت ہے اور اسی سے میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ حضرت خالد میدان میں للکار رہے تھے، اب اسرائیل مجبور تھا کہ میدان میں آئے، چنانچہ وہ زرہ پہنے خود سر پر رکھے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں نیزہ لیے میدان میں آیا اور پکارا، اے عرب کے لوگوں، اسرائیل آ پہنچا، موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے نہ کوئی بچا نہ بچے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسرائیل کی موت سے دنیا کو زندگی ملے گی، دیکھو موت تمہیں گھیر لائی ہے، تمہارے سر پر سوار ہے، آؤ اپنی زندگی کے دشمنوں، آؤ الہی تلوار تمہاری موت کا سامان ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھکا ہوا تو تھا ہی، مگر پھر بھی سوار کے اشارہ پر کودتا پھاندتا رہا۔ آخر جب بہت زیادہ تھک کر سست ہونے لگا تو مجاہد کود کر گھوڑے سے اترا اور اپنی پھرتی سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے لگا۔ اسرائیل نے مجاہد کے گرد چکر باندھ دیا اور اسے اپنی فتح سمجھ بیٹھا، مگر مجاہد نے ایسا وار کیا کہ اسرائیل کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ سوار کو لے کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، کمند اس کے گلے میں ڈالی اور گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان جنگ میں آئے اور حریف طلب ہوئے کہ نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج تھی۔ حضرت خالد نے ان کا استقبال کیا اور پھر رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 45,000 تھی، رومی گھر گئے، مجاہد چاروں طرف چھا گئے، قتل عام شروع ہو گیا، رومی بھیڑیں ذبح ہونے لگیں۔
میدان میں ہر طرف لاشیں بچھ گئیں، مجاہد ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر رومی جان بچانے کے لیے بھاگے اور میدان چھوڑ کر قلعہ میں جا چھپے۔ مجاہد مظفر و منصور اپنے کیمپ میں واپس آئے، خدا کا شکر ادا کیا اور نمازیں پڑھ کر آرام کے مزے لینے لگے۔ صبح ہوئی، دامن شب چاک ہوا، روشنی کی کرنیں چادر جہاں پر محیط ہو گئیں۔ مجاہد اٹھے، ہتھیار پہنے اور دمشق کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ فولادی دروازے بند تھے، قلعہ کی فصیل پر دشمن اینٹ پتھر لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ کماندار جگہ جگہ متعین تھے، مجاہد جدھر سے قلعہ پر حملہ کرتے نیزوں اور پتھروں کی بارش برس جاتی۔ قلعہ بند دشمن آسمان پر، مجاہد زمین پر، مقابلہ اور مقاتلہ ناممکن۔ اسی طرح 20 روز گزر گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دمشق کا محاصرہ چھوڑ دیں، اور اجنادین کو فتح کر لیا تو دمشق کو مدد نہیں پہنچ سکے گی، ہم اسے آسانی سے فتح کر لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اہل دمشق تنگ آئے ہوئے ہیں، کب تک مقابلہ کریں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ دمشق کو فتح کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم دمشق اور اجنادین کی افواج میں گھر کر رہ جائیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو میں اسی پر عمل کروں گا، مگر مجھے یہ حملے بے سود معلوم ہوتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور دشمن کو کمک پہنچنے کے امکانات روشن تر ہو جائیں گے۔ اگلے دن اہل دمشق کا قاصد آیا اور صلح کی درخواست کی، ایک مقررہ رقم دینے پر آمادگی کا اظہار کیا، بشرط یہ کہ اسلامی لشکر دمشق کا محاصرہ اٹھا لے اور پھر کبھی حملہ آور نہ ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تمہارے روپے کا لالچ یہاں نہیں لایا، ہم اس صورت میں محاصرہ اٹھا سکتے ہیں کہ تم لوگ ہماری حفاظت میں آ جاؤ اور ہر سال مقررہ جزیہ دینے کا عہد کرو۔ دمشق کے محاصرہ کی اطلاع شاہ ہرکل کو پہنچی تو اس نے حمص کے حاکم دردان کو بلایا، زر و جواہر عطا کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کا سالار بنا کر اجنادین کو بھیج دیا۔ اس نے بالبت میں پہنچ کر اجنادین کے سرداروں کو حکم بھیجا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ تاکہ فلسطین کا اسلامی لشکر دمشق کے مجاہدین سے نہ ملنے پائے۔ چند روز کے بعد دمشق کے محصورین نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ ایک لشکر جرار اہل دمشق کی مدد کو آ رہا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو بلایا اور کہا، اے شیر دل مجاہد، دمشق کے لیے رومی کمک آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ تم کچھ سپاہی ساتھ لو اور اس لشکر کو روکو، اگر سمجھو کہ روکنا ممکن نہیں تو فوراً ہمیں مطلع کرو۔ زرار نے جواب دیا، بہادر سالار، حکم دیں تو میں خود اکیلا ہی اس مہم پر جاؤں، سپاہیوں کی تو یہاں بھی ضرورت ہے، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری نس نس میں بہادری اور شجاعت کا خون لہریں مار رہا ہے، تمہارے قبیلے کی عورتیں بھی جرت میں مردوں سے کم نہیں، مگر خدا کا حکم ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تم 500 مجاہد اپنے ساتھ لو اور خدا کا نام لے کر چل دو۔ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ نے 500 مجاہد لیے اور خدا کا نام لے کر چل پڑے۔ ابھی چند کوس ہی دور گئے تھے کہ غبار نے دشمن کی آمد کی اطلاع دی۔ غبار قریب تر آتا گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تیز تر ہوتی گئی اور دشمن کے جھنڈوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ چند سواروں نے کہا، سردار یہ لشکر بہت بڑا ہے اور ہم صرف 500 ہیں، مقابلہ کا مزہ نہیں آئے گا، بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلیں اور اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن کی کثرت سے مت گھبراؤ، خدا نے کئی بار قلت کو کثرت پر غالب کیا ہے اور وہ اب بھی ہماری مدد کرے گا۔ واپس جانا تو جہاد سے فرار ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ کیا تم عرب کی بہادری اور جان نثاری کو داغ لگاؤ گے؟ جسے واپس جانا ہو چلا جائے، میں تو لڑوں گا، اسلام کے نام کو بلند کروں گا، خدا مجھے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے۔ تمام مجاہد یک زبان ہو کر بولے، ہم اسلام پر نثار ہوں گے، شہادت کا مرتبہ پائیں گے اور دشمن کو دکھائیں گے کہ مجاہد شکست نہیں کھاتے، مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ موت سے کھیلنا مجاہد کی زندگی ہے، شہید کی موت حیات جاوداں ہے۔ یہ سن کر زرار رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، حکم دیا، صفیں درست کر لو، نیزے تان لو، چوکس ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یہ دشمن کا ہر اول دستہ ہے، اس پر یک بارگی حملہ کرو اور تہس نہس کر کے رکھ دو۔ ادھر مجاہدین نیزے تان کر کھڑے ہوئے، ادھر دشمن کا ہر اول دستہ آ پہنچا۔
زرار رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ساتھ ہی 500 مجاہد حرکت میں آئے۔ گھوڑے ہوا کی طرح اڑے اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ مجاہدوں نے نیزے پر آ لیا۔ ہرول کو شکست ہوئی اور وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا اور مارتے للکارتے دشمن کے لشکر عظیم میں گھس گئے۔ گنتی کے ان مجاہدوں نے لشکر میں کھلبلی مچا دی۔ جو مقابل ہوا دوبارہ نظر نہ آیا۔ جس نے وار کیا اس نے منہ کی کھائی۔ لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں، تلواریں سینہ و جگر میں پھرتی رہیں۔ دشمن حواس باختہ تھا، اس کے سپاہی حیران تھے، سردار پریشان تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ کی شجاعت قابل دید تھی۔ وہ گھوڑا اڑاتے دشمن کے قلب میں گھس جاتے، کشتوں کے پشتے لگا دیتے اور پھر صاف نکل آتے۔ پھر حملہ کرتے، دشمن کے سر کاٹ کاٹ کر گراتے، ان کے نرگے کو توڑتے، یورشوں کے جال تار تار کرتے۔ جدھر اپنے مجاہدوں کو گھرا دیکھتے فی الفور وہاں پہنچ جاتے اور ایسی تلوار چلاتے کہ دشمن کائی کی طرح پھٹ جاتے۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی شان دکھاتے، بار بار حملہ کرتے اور دشمنوں کے خون سے ہاتھ بھرتے۔ رومی غول کے غول حملہ کرتے، اس شیر کو شہید کرنے کی کوشش کرتے مگر خود قتل ہو جاتے۔ رومی صفیں درہم برہم ہو گئیں، ان کی ترتیب پریشان ہو گئی، تنظیم کا نام و نشان نہ رہا۔ دردان انہیں سنبھالنے اور منظم کرنے کی بہت کوشش کرتا مگر مجاہد اس کی ایک نہ چلنے دیتے۔ دردان کا بیٹا حمران ایک مشہور تیغ زن تھا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی متفرق فوج کو بار بار منظم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، انہیں جوش دلا رہے تھے۔ زرار نے دیکھا، نیزہ سیدھا کیا اور دردان پر بڑھا۔ دردان کا بیٹا حمران بھی بے خبر نہیں تھا، وہ فوراً سامنے ہوا۔ مجاہد کا وار خالی نہ گیا اور نیزہ حمران کے سینے میں گڑ گیا، وہ گھائل ہو کر گرا۔ مجاہد نے جھٹکا دے کر نیزہ کھینچا تو پھل حمران کے سینے میں ہی رہ گیا۔ اب زرار بے ہتھیار تھا، دشمن نے اسے مہلت نہ دی اور گرفتار کر لیا۔ زرار کی گرفتاری سے مجاہد ملول ہوئے۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجاہدو زرار گرفتار ہوا تو کیا ہوا؟ تم میں سے ہر ایک زرار ہے، جی نہ چھوڑو، ہمت کرو، بڑھو اور اپنے بھائی کو دشمن کی قید سے آزاد کراؤ۔ ایک سوار نے گھوڑا میدان سے نکالا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے نکل گیا۔ جو ہی یہ خبر حضرت خالد کو پہنچی، انہوں نے میسرہ بن مسروق کو 1000 مجاہدین کے ساتھ محاصرہ پر چھوڑا اور باقی لشکر کے ساتھ میدان جنگ کی طرف باغیں اٹھا لیں۔ تمام مجاہد تیزی سے جا رہے تھے کہ ایک زرہ پوش سوار گھوڑا اڑائے پیچھے سے آیا اور بجلی کسی تیزی سے آگے نکل گیا۔ مجاہد حیران تھے کہ یہ سوار کون ہے جو سب کو پیچھے چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی برق سوار برق رفتاری سے دشمن پر حملے کر رہا ہے۔ نیزہ تانے تلوار علم کیے دشمن کے لشکر میں گھستا ہے اور خون کے چھینٹے اڑاتا، مارتا، گراتا نکل آتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے جاتے ہی حملہ کر دیا، رومیوں کی لاشوں سے میدان بھر دیا۔ سیف الہی میں جلال تھا، وہ بپھرتی، چمکتی، بڑھتی اور دشمن کے پرخچے اڑا دیتی، مگر زرہ پوش سوار اس سے بھی تیز و ترار تھا۔ مجاہد کبھی اسے خالد رضی اللہ عنہ خیال کرتے، کبھی فرشتہ غیب جانتے اور نصرت الہی مانتے۔ رومی جم کر لڑے مگر مجاہدین کی تلواروں نے انہیں اکھیڑ کر رکھ دیا، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اپنے کیمپ میں جا کر دم لیا۔ اب میدان صاف تھا، تلواریں نیاموں میں تھیں، لاشیں خون اگل رہی تھیں، زمین پر لالا و زار کھلا تھا۔ وہ زرہ پوش نقاب پہنے ایک طرف کھڑا تھا۔ حضرت خالد نے پوچھا، بہادر نوجوان تو کون ہے؟ تو نے آج جہاد کا حق ادا کر دیا۔ زرہ پوش سوار خاموش رہا۔ چند مجاہدوں نے کہا، جنگ باز نوجوان، اپنے سردار کے سوال کا جواب دو، یہ خاموشی آئین جنگ کے خلاف ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ رضی اللہ عنہا ہوں۔ بھائی کی گرفتاری سن کر بےتاب ہو گئی اور چھڑانے کے لیے نکل آئی۔ میں نے دشمن کا سارا لشکر چھان مارا ہے مگر افسوس بھائی کا پتہ نہیں لگ سکا۔ آج کی لڑائی میں رومیوں پر ایسی ہیبت چھائی کہ ان میں سے چند اسلامی کیمپ میں پہنچ گئے اور امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارا ایک سردار آج گرفتار ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ جواب ملا، دردان نے اسے شہنشاہ کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ اپنی بہادری اور مردانگی کا ڈھول پیٹ سکے۔
یہ سن کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کو 100 سوار دے کر حکم دیا، فوراً جاؤ اور زرار کو رہا کراؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ اور رافع دونوں رومیوں کے پیچھے چل دیے۔ چند میل پر انہوں نے ایک قافلہ جاتے دیکھا، گھوڑوں کو اڑایا اور قافلے کو گھیر لیا۔ تلواریں تڑپ تڑپ کر میانوں سے نکلی اور رومیوں کی لاشیں چاروں طرف بکھر گئیں۔ زرار ایک اونٹ پر لدا تھا، مشکیں کسی ہوئی تھیں۔ فوراً رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کیا۔ بہن بھائی ملے، دونوں کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکلے۔ وہ خوشی خوشی واپس کیمپ میں آ پہنچے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ میرا اب یہی خیال ہے کہ دمشق کا محاصرہ اٹھا کر اجنادین پر بڑھنا چاہیے تاکہ شام کی فتح جلد از جلد مکمل ہو جائے اور دشمنوں کا خطرہ کم ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور اس فیصلہ کی اطلاع مجاہدین کو دے دی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، آپ ہر اول دستے کے ساتھ چلیں اور میں اسباب اور عورتوں کو لے کر عقب میں رہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا، عقب میرے حوالے کیجیے اور ہر اول آپ سنبھالیے تاکہ اگر دشمن سے مقابلہ آ پڑے تو آپ لشکر کو لڑا سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ کی یہی رائے ہے تو میں حاضر ہوں، مگر چوکس رہنا ہوگا کیونکہ یہ دشمنوں کا ملک ہے، معلوم نہیں کب اور کس جگہ مشکل آ پڑے۔ رات اپنی سیاہ بساط لپیٹ کر رخصت ہوئی، صبح کی اجلی چادر بچھنے لگی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مجاہدین اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور خدا سے فتح و نصرت کی دعا مانگی۔ اللہ اکبر کا ایک گلگلہ اٹھا، مجاہدین ہتھیار پہن کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لشکر چل دیا۔ اہل دمشق نے محاصرہ اٹھنے کی خوشی منائی، ان کی دلی مراد پوری ہوئی۔ ارد گرد جھانکا، مجاہد جا چکے تھے، میدان صاف تھا، سمجھے مسلمان شکست کھا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ حملے کا وقت ہے، بڑھ کر عقب میں لوٹ مچا دینی چاہیے، چنانچہ پولس کو اپنا سردار بنایا اور اس کے بھائی پطرس کو ساتھ لیا۔ گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور اسلامی فوج کے عقب پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر گئے اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک سوار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو خبر دینے کے لیے دوڑا۔ پولس حضرت ابو عبیدہ پر حملہ آور ہوا، اس کے بھائی پطرس نے عورتوں پر حملہ کر دیا اور چند عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ اپنی فتح کے نشے میں جھومتا پیچھے کو ہٹا اور ایک جگہ ٹھہر کر پولس کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی خبر سنی، زرار کو ساتھ لیا اور عقب کی طرف تیزی سے پلٹے۔ عقب میں پہنچے تو عورتوں کی گرفتاری کا پتہ چلا۔ حضرت ابو عبیدہ اور پولس آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر تیزی سے وار کر رہے تھے۔ ابھی تک نہ کوئی غالب تھا نہ مغلوب، دونوں کا پلڑا برابر تھا، لڑائی ترازو تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ فوراً اپنے مجاہد کی مدد کو پہنچے۔ پولس نے اسے پہچانا، گھبرایا، ڈرا اور حضرت ابو عبیدہ سے بولا، اس جن کو روکو۔ زرار نے اسے کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہ دیا، بڑھ کر نیزہ مارا، پولس کی زرہ میں نیزہ اٹکا، مجاہد نے جھٹکا دیا۔ پولس گھوڑے سے گرا، اٹھنا چاہتا تھا کہ زرار اس کے سینہ پر جا بیٹھا، اسے گرفتار کیا اور اپنے سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ اتنے میں زرار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ گرفتار ہونے والی عورتوں میں اس کی بہن خولہ بھی ہے، وہ بے تاب ہو گیا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ عورتوں کو آزاد کراؤں۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ ذرا ان رومیوں سے نپٹ لیں تو عورتوں کی فکر کریں گے۔ مجاہد بے دریغ رومیوں کو تہہ تیگ کر رہے تھے، لحظہ بلحظہ ان کی تعداد گھٹ رہی تھی، میدان تنگ ہو رہا تھا، مایوسی کی گھٹائیں سروں پر منڈلا رہی تھیں، موت کی پرچھائیاں سروں پر سایہ فگن تھی، نہ بھاگنے کا راستہ تھا نہ لڑنے کی ہمت، ناچار ہتھیار پھینک کر گرفتار ہو گئے۔ پطرس نے عورتوں کے لیے ایک خیمہ لگا دیا تھا، خود بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بہنوں ہاتھ پاؤں ہوتے ہوئے بھی ہم بے دست و پا ہیں، دشمن ہمیں کیا سمجھے گا؟ عرب کی غیرت پر آوازیں کسی جائیں گی اور لوگ ہمارے بہادروں کا مذاق اڑائیں گے۔ عورتوں نے جواب دیا، ہمارے پاس نہ نیزیں ہیں نہ تلواریں، نہ خنجر ہیں نہ بھالے، چھری چاقو کچھ بھی نہیں، کیا لڑیں، کیا ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہتھیار نہیں تو کیا ہوا، خیمے کی چوبیں نکالو اور میرے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک امید کی کرن یکا یک پھوٹی اور مایوسی کی تاریکی چھٹ گئی، دلوں میں امید کی روشنی پھیلی، رگوں میں خون کی حرکت تیز ہوئی۔
ایک جوش کی لہر اٹھی اور عورتوں کے دل کو گرما گئی۔ انہوں نے خیمے کی چوبیں نکال لی اور خیمہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ عورتیں چوبیں لیے پہرہ داروں پر حملہ آور ہوئیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے ایک سپاہی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ سر پھٹ گیا۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک اور بڑھا عورتوں کو ڈانٹنے لگا، چوبیں پھینک دو نہیں تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک عورت آگے بڑھی اور اس سپاہی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی ہٹ گئے۔ پطرس خود اٹھ کر آیا، عورتوں سے مخاطب ہوا، کہنے لگا تم کیوں اپنی موت کو بلا رہی ہو؟ 2 سپاہیوں کو تم لوگوں نے مار ڈالا ہے، اب بھی چوبیں پھینک دو، ہم تم سے بدسلوکی نہیں کریں گے بلکہ عیش و عشرت میں رکھیں گے۔ تم پھر عیش کے گیت گاؤ گی، مسرت کی تانے اڑاؤ گی، عرب کی بھوک کو بھول جاؤ گی۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم تمہارے عیش اور تمہاری دولت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، یہی ہماری دولت ہے، خبردار جو پھر ایسے الفاظ منہ سے نکالے۔ پطرس نے سپاہیوں سے کہا کہ تلواریں کھینچ لو اور انہیں گھیر لو، جو مزاحمت کرے اس کا سر اڑا دو۔ حکم تو سب نے سن لیا، مگر چوبوں کے منہ آنا اور عورتوں کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔ چوبیں تلواروں سے زیادہ لمبی تھیں اور عورتیں مردوں سے بڑھ کر دلیر تھیں۔ وہ ابھی عورتوں پر قابو پانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ زرار گھوڑا دوڑاتے، نیزہ ہلاتے، شمشیر چمکاتے اپنے ساتھیوں سمیت آ پہنچے۔ پطرس نے بھاگنا چاہا مگر زرار فرشتہ موت بن کر پہنچا۔ ایسا نیزہ مارا کہ دشمن کے سینے میں شگاف ڈال دیا، خون کا دھارا بہہ نکلا۔ پطرس بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ غرض پطرس اپنے ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہوا۔ تلوار کی دھار ان کا خون چوس گئی، ان کی لاشیں میدان میں بکھری پڑی تھیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ فتح کے بعد زرار رضی اللہ عنہ اپنی بہن خولہ سے ملے۔ دونوں بہن بھائی اپنے ساتھیوں سمیت خوشی کے نعرے لگاتے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ ان کی آمد پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی بہادری کی داستان سنی تو ان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ خولہ رضی اللہ عنہ کو شاباش دی اور کہا جس قوم کی بیٹیاں ایسی بہادر ہیں اسے دنیا میں کوئی طاقت نہ فتح کر سکتی ہے نہ شکست دے سکتی ہے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔